یہ ہماری حرکتوں میں. دیکھیے یہ عام طور پر ہر گھر کا مسئلہ بولوں یا پھر ہر انسان کے ساتھ ہی ایسا وقت تو آتا ہے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اپنے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ سکتا ہے، ورنہ اب وہ پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھنے میں بھی اتنی بے ادبی ہمارے پاس. ہاؤ آپ فلموں سے بھی سیکھے سو بہت ساری چیزیں رہتی، یہ بھی میرا پیر، یہ بھی میرا پیر، میرے پیر پہ میں ڈال لیا، تیرے کو کیا تکلیف. ایسا نہیں بولنا پھر، سمجھ رہے نا. تو پیر پہ پیر ڈالنے کے، پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھنے کے آداب میں سے اصل میں یہ ہے کہ آپ اکیلے میں ہیں تو ٹھیک ہے کیسے بھی بیٹھو، آپ پورے دوستاں سہیلیاں مل کے ہیں، کسی کو آپ کے پیر پہ پیر ڈالنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہو رہی تو کیسے بھی بیٹھو. لیکن کسی مجلس میں گئے، کسی فنکشن میں گئے، اب وہاں پر بڑے بھی آ رہے آپ سے، آپ کے خاندان والے آ رہے، رشتہ دار آ رہے، کوئی عالم کوئی بھی آنے دو، میرے کو کیا جی میرے پیر پہ میں ڈال لے کے بیٹھا، یہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. ترمذی کی روایت ہے. بڑوں کی عزت کرو، بڑے آئے تو بڑوں کے سامنے پیر پہ پیر ڈال کے مت بیٹھو، ورنہ یہ غلط عمل ہوگا. بڑوں کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پیر پہ پیر ڈالنے کا مسئلہ خاص طور سے ٹرین میں بھی اور بسوں میں بھی یا پھر ایسی کوئی جگہ اجتماعات میں بھی خاص طور سے ہمارے لوگوں کو اتنے اعوذ باللہ، یہاں پر بھی کبھی آپ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بہت دیر ایک جیسا بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی پلکٹ مار کے بیٹھے، کوئی ٹیکا لے کے بیٹھے، تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر ادھر ٹیک کے بیٹھے، اچھی بات ہے. لیکن ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہونا یہ غلط بات ہے. غیر مسلموں کے جو پنڈتوں کے لیکچرز ہوتے ہیں، لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ان کے تو ہزاروں کی بھیڑ ہوتی، بڑے بڑے ٹینٹوں کے نیچے عورتیں مرد سب بیٹھتے، سب کے سب نیچے بیٹھتے، معلوم ہے سب نیچے بیٹھتے، ان کو ٹیکنے کی جگہ نہیں، نہ پھر پیر پہ پیر ڈالنے کی جگہ ہے، قریب قریب ہو کے جگہ کم ہوتی ہے، ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، سب کے سب نیچے بیٹھتے، پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے بیٹھتے، وہ لوگ کیسا بیٹھتے نہیں معلوم. لیکن ہمارے لوگ کبھی اگر اجتماع میں جاتے ہیں، 100-200 لوگ ہوتے ہیں، اگر سامنے ایک کرسی خالی ہے تو 2 پیراں اٹھا کے وہ کرسی پہ رکھ لیتے. نہیں کرتے ایسا؟ کیوں جی؟ بیچارہ اگر وہ اٹھ کے گیا یا پھر دیر سے کوئی آیا، ایک کرسی خالی رہیں گی تو وہاں پر آ کے بیٹھتا نا، تو وہ کرسی خالی کس لیے ہے؟ تمہارے 2 پیراں اس پہ رکھنے کے لیے؟ اس لیے تو نہیں ہے نا. تو اس طرح کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف دینا یہ غلط ہے. اور بسوں میں بھی خاص طور سے اور اجتماعات میں بھی اب دیکھیے اس طرح ایک لائن بنی ہوئی ہے، اگر کوئی دیر سے آئے، وہ اس طرف جانا چاہ رہے، آپ اگر پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھیں گے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو ایسے حالات میں بھی ہم لوگ پیر پہ پیر ڈال کے اگر رکھے بھی تو نکالنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو راستہ دینا، یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے. اور بڑے بھی آئے تو پیر پہ پیر ڈال کے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ 12ویں چیز ہو گئی. اب 13ویں چیز کیا ہے؟ کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا. اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھو، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. دیکھیے اگر کوئی آ گئے تو کیا ہم لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اسکول میں یا کالجز میں اگر کوئی ٹیچر یا کوئی لیکچرر کوئی اگر اندر آ گیا تو وہ آتے ہی بچے پورے ٹھہر جاتے، گڈ مارننگ ٹیچر بولتے، ٹھہر جاتے. اب اس کے بعد انہوں آ کے ٹیچر پہلے بیٹھنے کے بعد اس کے بعد انہوں سیٹ ڈاؤن بولے تو ان لوگوں سب بیٹھ جاتے. اسی طرح کوئی عالم صاحب آ گئے یا کوئی بھی آئے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جانا ان کی تعظیم میں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے اس میں آپ لوگوں کے سامنے 2 حدیثیں رکھوں گا، اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ انصار سے کہ اپنے سردار، کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے تو کہا کہ اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صحیح بخاری کی روایت، یعنی کھڑے ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حکم بھی دیے. اور دوسری حدیث اگر ہم لوگ دیکھیں گے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. صحابہ نہیں کھڑے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے، اس لیے نہیں کھڑے ہوتے. اب ایک تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بھی ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ جس کی خواہش ہو کہ میں گئے تو لوگاں ٹھہرنا، یہ غلط عمل ہے، بلکہ اتنا غلط عمل ہے کہ ایسی خواہش کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول آ رہے تو کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے، تو پھر کیا یہ بے ادبی ہو گئی؟ نہیں،
یہ بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے کہ نہیں، میں کسی کو کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا، میرے لیے کوئی کھڑے ہونا یہ مجھے پسند نہیں ہے، بولے اس لیے صحابہ نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو کیا معلوم ہوا، کسی کی تعظیم میں جیسا ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہونا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کبھی وجوہات کی بنا پر اچانک ٹھہر گئے تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے رشتہ دار آ گئے، آپ بیٹھ کے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم بلکہ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، ان سے گلے ملنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اچھا عمل ہے، بہتر ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں بھائی انہوں آگے، اب دیکھو ایک بڑے حضرت بھی آگئے، سمجھو کوئی بڑی عمر میں ہے، اب وہاں پر کرسیاں نہیں ہیں، آپ کیا کریں بھائی؟ انہوں آئے تو سلام کر کے آپ کھڑے ہو گئے، ان کو کرسی دیے، آپ بازو میں کہیں تو بھی جا کے بیٹھ گئے، یہ بھی اچھا عمل ہے، یہ ادب ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں بھائی کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، اب ہم بیٹھ کے رہے تھے، انہوں بڑے رہنے دو، انہوں عالم صاحب رہنے دو، انہوں رشتہ دار رہنے دو، آئے تو بھی السلام علیکم بول دیتے ہم، اب انہوں ٹھہر کے رہے، ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں، یہ غلط عمل ہے، یہ غلط عمل ہے۔ اب یہاں پر پھر وہ ٹیچر کا کیا ہوگا جو اسکول میں پڑھانے والے ہیں، اب بچوں کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اگر مسلمان ٹیچر ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بھی کلاس روم میں جائے پہلے سے ہی سمجھائے کہ دیکھو میں جب بھی آتا ہوں میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے مت کھڑے ہونا۔ ہاں اگر اسکول کا مینجمنٹ یہ بولتا ہے، پابندی لگاتا ہے، نہیں بھئی یہ طریقہ ہے ایسا ہی کرنا، تو وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری الگ چیز ہے، لیکن مسلمان ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تم بڑے ہیں، تم جا رہے کسی مجلس میں، کسی کے گھر میں، تمہارے کو دیکھ کے اگر کوئی کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ نہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پہلے سے بول دینا بیٹھ جاؤ، آپ میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، سمجھ رہے نا؟ یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ میں مالدار ہوں، میں جس مجلس میں جاؤں میرے کو دیکھ کے سب لوگاں ٹھہر جانا، یہ خواہش اگر تمہارے دل میں ہے تو یہ غلط ہے۔ میں علم میں بڑا ہوں، میرے کو دیکھ کے سب لوگاں کھڑے ہو جانا، یہ غلط ہے۔ میں خوبصورت ہوں، میرے کو دیکھ کے سب لوگ کھڑے ہو جانا، میری عزت کرنا، میری تعظیم میں کھڑے ہو جانا، جھک جانا، میرے کو سلام کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ایسا اگر دل میں کسی کی خواہش ہے تو یہاں کھڑے ہونا تو دور، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں جھکنے کا رواج ہے، جھک جاتے ہیں، کوئی عالم صاحب آ گئے، کوئی ہمارے بڑے بزرگ آ گئے، اب جھک کے سلام کرتے، ان کے ہاتھاں لیتے ہوئے ایسا چومتے ہوئے رہتے، بوسا لیتے، ان کے پیٹ میں منڈیاں ڈالتے۔ بہت سارے خاص طور سے تو ہمارے مسلمانوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہیں۔ کئی خواتین میسیجز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج بھی یہ طریقہ ہے کہ عید کے دن یا پھر نہیں تو لڑکی میکہ جاتی ہے تب بھی، اور میکے سے گھر واپس آتی ہے تب بھی ساس کے پیر پڑ کے آنا، جھک کے آنا، شادیوں میں دلہن سب لوگوں کے سامنے جھکنا، پیر پڑنا، تو یہ جھکنا تو بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بادشاہ کو دیکھا، وہاں کے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے، جھک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منع کرتا ہوں، میں ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے سجدہ کرے، کسی کے سامنے جھکے۔ تو تعظیم میں اس طرح ہاتھ باندھ کے ٹھہر جانا یہ بھی غلط، جھک کے سلام کرنا یہ بھی غلط، مردے کے سامنے، خبر کے سامنے یا زندہ کے سامنے جھکنا یہ بھی غلط۔ کسی کے سامنے بھی نہیں جھک سکتا ایک انسان، ایک مسلمان سوائے اللہ کے۔